کریمہ پڑھیے، اس میں مومن کے ایمان کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے، اور قیمت کا وعدہ بھی کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ جہاں ذاتی مفادات ہے بس مال کو اینٹنا، اینٹ کر کے نکال دیں کہ بس اپنی جان بچ جائے، اپنی روٹی پک جائے، باقی جائے مرے جائے کہیں پر، اس سے مطلب نہیں۔ دیکھا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو دبا دو، کوئی نہیں دیکھ رہا، دبا دو۔ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہ کرو، نہ کھاؤ۔ انسان کے یہاں جب مال کی ہوس اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا یہ صدقات ہے، یہ زکات ہے، یہ عطیات ہے، یہ لوگوں کی امانت ہے، یہ قوم کی امانت ہے، بس اپنا پیٹ بھرتے جاتا ہے، اپنی جہنم بھرتے جاتا ہے۔ اور یہ حدیث مصطفیٰ جو آپ نے وصیت کی تھی حجۃ الوداع کے خطبے میں، ان اموالکم، یہ تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں بڑے پیمانے پر فیصلہ پنچایت ہونے لگا، وہاں پر بھی آپس میں ایک دوسرے کو خریدنے اور بیچنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ یہ تیرے ایمان کی قیمت ہے 500 روپے، 1000 روپے، 2000 روپے، 1500 روپے، یہ تیرے ایمان کی قیمت ہے۔ اب وہاں میرے بارے میں، میرے حق میں بولنا، تم اس کے بارے میں نہیں بولنا، اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرنا، کرنا فیصلہ میری جانب سے بات کرنا، میرا وکیل بن کر کے جاؤ، میری طرف سے وکالت کرنا۔ ذرا ذرا سے مالوں میں اپنے ایمانوں کو لوگ بیچتے ہیں۔ آج تم اس قلیل مال کی لذت تو تم حاصل کر لو گے، مگر تمہارے پیٹ میں وہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، جہنم کی آگ سلگ رہی ہے، جہنم کی آگ پیٹ میں جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے وَأَعْرَاضَكُمْ، لوگوں کی عزت، لوگوں کی عزت، یہ نہیں دیکھتا یہ آدمی فجر کی نماز پڑھا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا، نہ بس اپنی انانیت کے خاطر، اپنی ضد کے خاطر اپنا وقار مجروح نہ ہو۔ میری انانیت باقی رہے، کوئی یہ نہ کہتے کہ یہ چھوٹا ہو گیا، اس نے ایسا کیسے کر دیا۔ بس یہ نہیں دیکھتا وہ آدمی نمازی ہے، یہ نہیں دیکھتا وہ آدمی نمازوں کے پابند، دیندار، وفاشیار، یہ نہیں دیکھتا کہ کلمہ پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، لگتا ہے اس کی عزت کو نوچنے لگتا ہے۔ جس طریقے سے گیدڑ لکڑ پکے مردوں کی اور مردے جانوروں کے گوشت کو نوچتے، آج اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مومن کی عزت کو نوچنے، خروچنے اور اس کے گوشت کو کھانے کے اوپر لگا۔ اسے معلوم نہیں کہ سرور کونین نے فرمایا اے کعبہ، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ ویقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے ان اطیبکم اطیب ریح، اے خانہ کعبہ تمہاری عمدگی، تمہارے حسن اور تمہاری خوشبو کا کیا ہے، بہت عظیم ہے تمہاری خوشبو، بہت خوبصورت ہو، بہت
تمہاری عظمت، تمہاری حرمت عظیم ہے۔ غرض یہ کہ آپ خانہ کعبہ سے خطاب فرما رہے ہیں، آپ خانہ کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے خانہ کعبہ تم بہت اچھے، بہت عمدہ، بہت خوبصورت، بہت مزیدار، تمہاری خوشبو بہت اچھی، تمہارا سب کچھ بہت اچھا، اور تمہاری عظمت بہت بلند، تمہارا مقام بہت بڑا، تمہارا مقام بہت بڑا، تمہاری عزت بہت بڑی، تمہاری حرمت بہت بڑی، لیکن حرمت المؤمن عند اللہ اعظم حرمتا منک مالہ و دمہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، اے خانہ کعبہ تمہارا سب کچھ اچھا، تمہاری عظمت بھی بلند، تمہارا مقام بھی اونچا، تمہارا مرتبہ بھی اونچا، مگر یاد رکھو اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، اے خانہ کعبہ یاد رکھو اللہ کے نزدیک ایک مومن کی حرمت و عزت، ایک مومن کی حرمت و عزت، اس کی جان اور اس کا مال تمہاری حرمت سے بھی بلند بالا اور بڑا اونچا ہے۔ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اس کا ضمیر جھنجھوڑ گیا ہوگا، اس حدیث پاک نے اس کے ایمان کو متحرک کر دیا ہوگا کہ سرور کونین علیہ السلام نے خانہ کعبہ سے کہا، اے کعبہ تمہارا حسن بڑا اچھا، تمہاری خوشبو بڑی اچھی، تمہارا سب کچھ بہت اچھا، تمہاری عظمت بہت بڑی، مگر ایک بات یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک آپ نے بلکہ وہاں قسم کھائی والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم حرمتا منک مالہ و دمہ۔ آپ نے قسم کھا کے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تمہاری عظمت سے بڑھ کر، تمہاری حرمت سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت ہے۔ اب آپ بتلائیے ہمارا ایمان کس چیز کو چاہتا ہے، ہمارے ایمان کس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے اوپر غلط پوسٹ کرتا ہے فیس بک پر، تو گیا گزرا ادنا حقیر انسان، حقیر مسلمان جس کے پاس ایمان بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی دیکھ کر کے اگر کچھ نہیں کرتا تو اس کی ماں بہن کی گالیاں کمنٹ میں لکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کم از کم اتنا ایمان ہے جو گواہی دیتا ہے کہ خانہ کعبہ ہمارے ایمان کا محور، ہمارے ایمان کا کھمبا ہے، خانہ کعبہ کی محبت ہمارے ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اس لیے وہ آدمی جو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا، اگر جمعہ بھی نہیں پڑھتا، تب بھی فیس بک پر، انسٹاگرام پر اگر کوئی کمنٹ کرتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر غلط پوسٹ کرتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، تو کم از کم ماں بہن کی لگا کے اسے گالیاں ہی دیتا ہے، مگر دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ تو کون ہوتا ہے ذلیل خانہ کعبہ کے اوپر غلط پوسٹ اور غلط کمنٹ کرنے والا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، بہت حساس، بہت نازک اور بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس سرور کونین نے کہا خانہ کعبہ کی عزت اور حرمت سے بڑھ کر ایک کلمہ پڑھنے والا مومن مسلمان کی عزت اور حرمت ہے، اس سے بھی بڑھ کر۔ اب جو آدمی کسی مسلمان کی عزت کو داغدار کرتا ہے، کسی مسلمان کے وقار کو مجروح کرتا ہے، کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اور کسی مسلمان کی عزت کو تباہ کرتا ہے، اس کی عفت کو داغدار کرتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ اپنے دل سے پوچھئے، اپنے ایمان سے پوچھئے کہ اس ذلیل انسان کا کیا ہونا چاہیے
جو خانہ کعبہ سے زیادہ عزت و مقام کے متحمل انسان ہے اس کی عزت کو نوچنے اور اس کی عزت کو پامال کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، اس کے مال کو تباہ کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ وہ سامنے آ کے بیٹھ جائیں، سامنے آ کے بیٹھ جائیں، پیچھے لوگ کھڑے ہٹ مارنے لگیں گے تو کیسا ہوگا؟ تو اتنی بات سمجھ آئی کہ خانہ کعبہ کے مقام و مرتبے سے بڑا ایک مسلمان کا مقام و مرتبہ، اس کی عزت اور اس کی حرمت ہے، چاہے مسلمان مرد رہے چاہے مسلمان عورت رہے، مسلمان مرد رہے یا مسلمان عورت، سب کے سب کا مقام و مرتبہ۔ اگر وہ واقعی مسلمان ہے، کوئی منافق ہے، کوئی دوغلا ہے، یا اسی طریقے سے بے ایمان ہے، ایمان نہیں، نماز نہیں، دین نہیں، اسلام نہیں، شریعت نہیں، ظلم نہیں، ظلم ہے اس کے یہاں، تو وہ تو خانہ کعبہ کی عزت سے بڑا اس کی عزت تو نہیں، بڑی اس کی عزت تو نہیں ہوگی نا، نہیں ہوگی۔ یقیناً جو مومن ہوگا اسی مومن کی عزت اور اس کا مقام خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہوگا۔ اگلی آیت پر ہم آتے ہیں جو ہم نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ذرا سی بات میں انسان ایک دوسرے کو بیچ لیتا ہے، خرید لیتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، پیچھے سے دبا کے اس کو 500 روپے دے دیا، اس کو 1000 روپے دے دیا، اس کو چائے پلا دیا، اس کو ناشتہ کرا دیا، اس کو کچھ کرا دیا، بھائی میرے طرف سے بات کر رہا ہے، خرید رہا ہے۔ اس بیوقوف ناہنجار کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس کو بیچ رہا ہے، وہ خود کو تو بیچ رہا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، اور سب سے بڑا دھوکہ اس رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھ کر رہا ہے جو رب ذوالجلال پہلے اس کے ساتھ سودا کر چکا ہے، پہلے اس کے ساتھ معاملہ طے کر چکا ہے اور اس کا بیانہ وغیرہ سب دے چکا ہے، سب دے چکا ہے۔ بھائی یہ میرا سامان ہے، یہ میرا سامان ہے، میں نے ایک صاحب کو بیچ دیا 100 روپے میں، 100 روپے میں یہ سامان بیچ دیا۔ اب جب میں نے پیسے بھی لے لیے، بیچ بھی دیا، اس میں میرا کوئی حق رہا؟ کوئی حق نہیں رہے گا، اس لیے کہ میں نے اس کی قیمت لے لی ہے، یہ بیچ دیا ہے، اب جس نے قیمت چکا دی ہے یہ مال اس کا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی میں یہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے کسی دوسرے سے سودا کر لوں کہ بھائی 150 روپے میں یا 50 روپے میں آپ یہ لے لو، جبکہ میں دوسری طرف اسے بیچ چکا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ خیانت، ظلم، غداری، بے ایمانی اور یہ ایک طرح کی بربریت ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ وہ آدمی جس نے مجھے اس کی قیمت دے دی ہے وہ آئے گا لاکھ کو سے کہ میرے اوپر تو بارش ضرور کرے گا، تو بے ایمان کہیں گا، اے شکر چور، تم نے مجھ سے قیمت لے لیا، تم نے پھر بیچ دیا اسے، ضرور مارے گا، پیٹے گا، کیس کرے گا، مقدمہ کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے مال پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کس نے؟ سودا کسی عام انسان کے ساتھ طے نہیں ہوا، کسی معمولی انسان نے خریدا نہیں، بلکہ جو تمام دنیا کائنات اور ساری مخلوقات کا پالنہار اور خالق و مالک اور رازق ہے، اس طاقت والے، اس علی کل شیء قدیر، اس ذو القوۃ المتین اور ذو الجبروت والملکوت نے یہ سودا کیا ہے کہ اہل ایمان کے ایمان کی قیمت اور اس کے مال کی قیمت، اس کی جان کی قیمت لگا دی ہے اور خرید لیا ہے۔ اس چیز کے بدلے؟ اس عظیم ترین جنت کے بدلے، جس جنت کے بارے میں نہ ہماری سوچ رسائی کر سکتی ہے،
نہ ہمارا ذہن وہاں تک جا سکتا، نہ ہمارے توہمات اور تخیلات اور نہ ہماری سوچ فکر وہاں تک پہنچ سکتی ہے، نہیں پہنچ سکتی۔ اس جنت کی، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جنت کی ایک بالشت زمین، ایک بالشت اتنی، ایک بالشت زمین جنت کی اس ساری دنیا کائنات سے بہتر ہے، بہتر، اس سے زیادہ کاسٹلی، اس سے زیادہ قیمتی۔ اور ایک ادنا درجے کا جنتی، ایک جو ہے یہ سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی، اس کے بعد 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 یہ یہاں تک آ گیا سب سے چھوٹے درجے کا جنتی، سب سے چھوٹے درجے کا جنتی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے چھوٹے درجے کا جو جنتی ہوگا، اس جنتی آدمی کو اس دنیا جیسی، خالی حیدرآباد جیسی نہیں، پوری دنیا مشرق سے مغرب، جنوب سے لے کر کے شمال تک، اس دنیا جیسی 10 حکومتیں، 10 سلطنتیں، 10 بادشاہتیں اور اس دنیا جیسی 10 بڑی سلطنتیں اسے عطا کی جائیں گی۔ یعنی یہ دنیا جیسی کہ اس پوری دنیا کا ایک ہی حاکم، ایک ہی بادشاہ ہو، ایک ہی حاکم ہو جو راج کرتا ہو۔ اب اسی طریقے کی 10 دنیا، جنت میں اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی سلطنت کا اور اتنے بڑے رتبے کا مالک اس آدمی کو بنا دے گا جس جنت کی قیمت، اس ایک بالشت زمین کی قیمت دنیا کائنات میں سب سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ اس دنیا جیسی 10 بادشاہتیں اس دنیا میں سب سے چھوٹے درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو عطا کرے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا بڑا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد ہم بے ایمانی، دغا، انحراف اور ظلم، تشدد، بربریت پر ہم قائم رہیں، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی مار آئے گی، اللہ کی پھٹکار آئے گی، کوئی ہم کو راہ کو نہیں بچا سکتا۔ اگر واقعی ہم ایماندار ہیں، اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، تو جو باتیں کہی گئی وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اور ان تمام باتوں میں سب سے بڑی جو بات ہے کہ اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے، ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو اور ہمارے زمین، ہمارے جسم و جان اور ہمارے مال کو۔ اب ان تمام چیزوں میں ہمارا کوئی اختیار نہیں رہے گا کہ آپ مال اپنے مرضی سے خرچ کریں، آپ جہاں چاہیں جو چاہیں وہ کریں، آپ کے تمام اختیارات ختم، کیونکہ آپ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جس طریقے سے تو نے ہماری جان، ہمارے مال اور ہمارے ایمان کا سودا کیا ہے، اے پاک پروردگار ہمیں تو اس لائق بنا کہ ہم ایمان پر، اسلام پر ڈٹے رہیں اور تیری اس عظیم شان جنت کے لائق اور مستحق بن جائیں۔ ہماری کوتاہیوں کو تو درگزر فرما اور ہمارے اندر جو نااہلی ہے، ہمارے اندر جو نفاق ہے، ہمارے اندر جو خباثت ہے پاک پروردگار، ان تمام برائیوں کو ہمارے اندر سے نکال دے، منکرات سے، منہیات سے بچا، اسلام پر، توحید پر، دین پر استقامت عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔